بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پیش کریں گے، لیکن قبل اس کے کہ آج کا نیا سوال پیش کریں، کیوں نہ ہم اس سوال کے جواب کی تکمیل کر لیں جو ہم نے پچھلے حلقے میں آپ کے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ صحابی ابو بکرہ کے نماز پڑھنے کا قصہ تذکرہ کیا تھا آپ نے، اور کہا تھا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ زادک اللہ حرصا ولا تعود، اللہ تعالیٰ آپ کے اس نماز جماعت کی نماز کے پا جانے کے لالچ اور حرص کو بڑھائے، لیکن اس کو شمار نہیں کرو۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ولا تعود کیوں، ولا تعید ہے کہ اس کو اس کا اعادہ نہ کرو، اس کو لوٹاؤ نہیں، اور یہ رکعت پوری ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ علماء نے کہا ہے کہ ان کے طریقے پر اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے، سب سے پہلے ہی رکوع کر کے جا کے مل جاتا ہے تو اس کی رکعت شمار ہو جاتی ہے۔ پوچھ رہے کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے بتایا تھا کہ بخاری شریف کی روایت میں دوسروں نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو، جس میں ان کو بتایا گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ جو ہے لا زادک اللہ حرصا ولا تعد یا ولا تعد جیسے بھی ہو۔ تو اس کی جو شرح کی ہے علماء نے اس حدیث کی، جیسے علامہ حافظ ابن حجر جنہوں نے ایک کتاب فتح الباری لکھی، بڑی مشہور ہے، بخاری شریف کی شرح ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ یہ آئے تھے اور تو ایک دو تین قدم سب سے پہلے ہی جھک گئے اور جا کر کے صف میں مل گئے، اور اس کے بعد تو اللہ کے رسول نے کہا کہ انہوں ایسا نہیں کیا کرو، یعنی جب صف میں آؤ، صف کے برابر میں کھڑے ہو جاؤ، تب نماز کا کام شروع کرو، اس لیے کہ نماز کا کام جماعت کے ساتھ صف میں ہوتی ہے، تو سب اس وقت شروع کرو۔ اور اس طرح سے انہوں نے کیا تو ان کو یہ کرنے سے منع کیا کہ یہ کام دوبارہ نہیں کیا کرو۔ لیکن کیا ان کا یہ عمل جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا لا تعود ہے یا ولا تعد ہے، یہ ایک دوسرا کام ہو گیا؟ نماز پڑھتے پڑھتے ایک دوسرا کام بھی کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ چل رہے ہیں نماز میں ایک جگہ سکون سے قنوت کے ساتھ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور صف لگا کے پڑھنے کا حکم ہے، اور قبلے کی طرف متوجہ ہو کے پڑھنے کا، اور آدمی آئے اور دروازے پہ جھک جائے، اگر داہنے جانا ہوگا تو ترچھا جائے گا، بائیں جانا ہوگا ترچھا، اگر سیدھے سامنے سب مل جائے تب تو ایک بات، چلو سیدھا جا رہا ہے، تو یہ عمل ہو جائے گا اور یہ عمل سے نماز باطل ہو جاتی ہے، تو لہذا ایسا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن انہیں ایسا کرنے سے دوبارہ روکا گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ چونکہ نماز میں چلنا منع ہے اور 2-3 قدم سے زیادہ ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، لہذا وہ رکعت فاسد ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ اور بھی مشکل اس کو میں بیان کروں، رکعت ہی فاسد نہیں ہوگی بلکہ وہاں تو تکبیر تحریمہ بھی غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے تکبیر تحریمہ کیے، پھر چلے، پھر اس کے بعد گئے رکوع میں کھڑے ہو کے دعا پڑھنے لگے، ابھی تو نماز میں داخلہ ہی نہیں صحیح ہوا تو دعا پڑھنے کی ضرورت کیسے پیش آئی؟ ان کے کہنے پر مشکلات تو شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ کیا حالت نماز میں آدمی چلنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور کتنے چلنے کی گنجائش ہے؟ کئی ایک سوال آپ کے سامنے پیدا ہوتے ہیں، تو اس میں خلاصہ یہ ہے کہ بھائی کام ہو جاتا ہے شروع، دوسرا کام ہو جاتا ہے، دوسرے کام کا اطلاق کب ہوتا ہے؟ جیسے ہم اپنے درمیان میں کھڑے ہیں، یا کہ 2-4 آدمی ہیں جو نماز پڑھنے والے، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا نماز میں آگے پیچھے ہو سکتے ہو؟ تو کہتے ہیں ہاں ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا تو یا ایک حضرت عائشہ کو اشارہ کیا اور انہوں نے پیر ہٹایا، اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا، اور بھی کام ہیں جن کو ہم بیان کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی نماز کی حالت میں مختصر سے کام جو نماز کے اندر مخل نہ ہو وہ کر سکتا ہے۔ اور بھی تفصیلات میں جائیں گے، صحابہ کرام میں سے بعض تھے جو نماز پڑھتے تھے اور اپنی اونٹنی بھی دیکھتے رہتے تھے، کچھ لوگ اپنی اونٹنی کی رسی اپنے پیر کے ساتھ دبا کے رکھتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ حالت نماز میں کوئی موذی جانور آ جائے، اس کو آگے بڑھ کے مارنے، پھر لوٹ کے نماز پڑھنے، یا اسی طرح سے کسی کو حالت نماز میں وضو ٹوٹنے کا شبہ پیدا ہو جائے یا ٹوٹ جائے، تو وہ جا کر کے دوبارہ وضو کر کے لوٹ کر کے آ کے نماز پڑھنا، اسی نماز میں شامل ہو جاتا ہے جماعت میں۔ تو چلنے کے اسباب تو ظاہر ہے، ان پہ منع نہیں کیا گیا ہے،
تو 2-3 قدم چلنے سے کیسے نماز ان کی باطل ہو سکتی ہے، یا کسی کی بھی کیسے باطل ہو سکتی ہے؟ لہذا اس قسم کا چھوٹا کام جو نماز سے متعلق ہی ہو، اس کو کم شمار کیا گیا، جس سے نماز نہیں باطل ہوتی ہے۔ تو یہی قول جو ہے سنت کے موافق نظر آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ کوئی نماز پڑھنے آتا ہے، جسے تکبیر تحریمہ کرنا، اور تکبیر مسجد کے سامنے پہنچا، مسجد کے اندر کہہ لیجئے گھس گیا، اور اس کے بعد وہاں سے اللہ اکبر کہا اور ہاتھ باندھا، اور رکوع میں یا کھڑے ہیں تو ہاتھ باندھ کے چلنا شروع کر دیا، اور چل کر کے وہاں 2-4 قدم 10-20 قدم چل کر کے صف میں پہنچا، پھر اس کے بعد وہاں سے جو کچھ تھا وہ شروع ہوا، جب وہیں سے پڑھتے پڑھتے چلنے لگا، یہ کام جو ہے نماز کے منافی ہے۔ اس لیے کہ نماز میں کہا گیا کہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھو، نماز میں کہا گیا کہ اقامت ہوتی صفیں برابر بنا لو اور سجدے کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے علاوہ کئی سارے احکام ہیں، تو قبلہ رخ رہو، اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نماز جو ہے تحریم تکبیر و تحلیل تسلیم، کہ نماز کے اندر تکبیر تحریمہ جب آدمی کہتا اللہ اکبر تو یہ سارے کاموں کو منع کر دیتی، پھر بولنے کسی سے بات نہیں کر سکتے، کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے، اور صرف نماز ہی میں متوجہ ہو کے نماز پڑھنا چاہیے، نماز کی دعائیں پڑھنا چاہیے، اور تحلیل و تسلیم جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیں تو اس وقت وہ سارے کام جو منع کر دیے گئے تھے حلال ہو جاتے ہیں۔ تو نماز ایک ایسی پوزیشن ہے جس میں بہت سارے کام منع ہو جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ کام جو نماز سے ہی متعلق ہوں۔ مثال کے طور پر امام صاحب کو لقمہ دینا جب بھول جائیں، یا ان کے نماز کے تعداد میں یا تشہد میں بیٹھنے لگیں یا نہ اٹھیں تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، یہ دوسرے کو مخاطب کرنا ہوا۔ تو ان سب سے چونکہ نماز سے متعلق یہ کام ہے، لہذا یہ منع نہیں، لیکن نماز سے باہر نکل کے آپ جائیے اور کوئی چیز اٹھا کے لائیے، کسی چیز کو رکھ کے جائیے، اس میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کی پوزیشن میں کچھ ایسے بھی کام جو اس میں آپ کو خشوع خضوع چلا جاتا ہو، اطمینان برباد ہو جاتا ہو، اور آپ اس کو ٹھیک کر لیں تو اس کے بعد ایمان اطمینان ہوتا ہے، تب وہ کریں تو وہ بھی کرنا درست ہے۔ جیسے کسی ماں کا بچہ جو ہے اس کے ہاتھ سے نکل جائے اور بھاگنا شروع کر دے، یا آگے پیچھے ہو جائے، یا تنگ کرنا شروع کر دے، تو وہ اس کو سنبھال سکتی ہے اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے۔ ظاہر بات ہے ماں کا دل پریشان رہے گا، یا جیسے میں نے صحابی کا تذکرہ کیا کہ اونٹ کی رسی باندھے، اگر اونٹ چھوٹ گیا چل رہا ہے تو اس کو دیکھتے رہتے تھے تاکہ گم نہ ہو جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دروازہ کھولنا ہوا کھٹکھٹانے میں تو سامنے آپ نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا، حضرت عائشہ کو اشارہ دیا ہاتھ سے تاکہ وہ پیر ہٹا لیں اور سجدہ کیا۔ تو اس قسم کے کام ہیں، یا ادھر کی آپ کے نواسے آ گئے، حسن یا حسین آ گئے حالت نماز میں، وہ آپ کی پیٹھ پر چڑھ گئے تو آپ نے ان کو اتارا نہیں بلکہ رکوع کیا، سجدہ کیا اور رکوع کی حالت میں ان کو اتار دیا، پھر اس کے بعد جب کھڑے ہوئے تو پھر اٹھا لیا۔ تو اس قسم کی چیزیں جو اضطراری ہوتی ہیں، جن سے مفر ممکن نہیں ہے، بچہ ہے نہیں جانتا ہے، تو آپ کو اس کے ساتھ یہ کہ جھڑک دینے سے بھی آپ کی نماز کے اندر فساد آتا، تو ٹھیک کر لیجئے، اس کو چپ کر دیجئے۔ تو اس قسم کے کام جو ہیں جن کو نماز کی حالت میں تھوڑا سمجھا گیا، اس سے زیادہ مشغولیت نہیں ہوتی ہے، اس سے نماز کا بطلان نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ رہی بات کہ آپ تکبیر تحریمہ ہی باندھ کے پیچھے سے آ جائیں، جیسے انہوں نے سجدہ رکوع کر لیا تھا اور آ گئے تھے، تو یہ چیز مکروہ ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا مسجد کے اندر کھانا پینا درست ہے؟ جی ہاں، مسجد کے اندر کھانا پینا درست ہے، کھانا پینا ایک اچھا کام ہے، کوئی برا کام نہیں ہے، اور مسجد کے اندر بھی کھانا پینا جائز ہے، اور اس قسم کے ثبوت حاصل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ مسجدوں میں کھانے پینے سے منع کرتے ہیں، اور ان کے منع کرنے کا حق بھی ہے۔ جہاں مسجدوں کے اندر گندگی پھیلائی جائے، کھانے پینے کے فضلات چھوڑ دیے جائیں، نمازیوں کو پریشانی ہو، اور کوئی چیز بچھائے بغیر یا کہ مسجد کے آداب کے خلاف کھانا پینا کھایا جائے، مسجد کے آداب کے خلاف سے میری مراد یہ ہے کہ آپ لا کے اس میں پیاز کھائیں، لہسن کھائیں، مولی کھائیں، یا ایسی چیزیں استعمال کریں جس سے بدبو ہوتی ہے، تو جن سے روکا گیا حدیث میں، خود آپ اس کو اس میں لا کے استعمال کریں تو یہ منع ہی ہوگا۔ تو ایسی صورت میں عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مسجد میں کھانا پینا جائز ہے، الا کہ ممانعت کی کوئی چیز ہو، ممانعت کی کوئی چیز ہو۔
جیسے ہم نے تذکرہ کیا کہ یہ اس قسم کی سبزیاں جو بدبو پیدا کرتی ہیں ان کو نہیں کھانا چاہیے مسجد میں، اس لیے کہ مسجد میں آنا جب منع ان کو کھا کر کے، تو مسجد میں کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ایک بدبو کی چیز ہے۔ اور ایسی صورت میں صرف ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ معتکف اگر کوئی ہے اعتکاف کیے ہوئے تو وہ کہاں کھائے گا؟ اعتکاف کرنے والے کو مسجد ہی کے اندر کھانا چاہیے، لیکن اسے کہا جائے گا کہ مسجد کی قداست اور اس کی اہمیت اور آداب کو پیش نظر ایسی چیزیں مسجد میں مت منگائیے جس کی وجہ سے بدبو پھیلتی ہو، لہذا اسے ان چیزوں سے ان حالت میں پرہیز کرنا چاہیے۔ امام مالک وغیرہ نے کہا کہ معتکف جو ہے وہ مسجد ہی میں کھائے گا، مسجد سے باہر نکل کے جائے، ہوٹل میں کھائے، گھر پہ کھائے، آئے جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ اعتکاف کرنے والے انسان کو مسجد کے آداب کو بجا لاتے ہوئے مسجد کے اندر بھی کھانے پینے کی اجازت ہے اور وہی کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک بات رہے گی مسجد کے اندر عام طور سے کھانے پینے کی، تو یہ منع نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہوا جس کو عبداللہ ابن حارث ابن جزع الزبیدی نے کہا ہے، جن کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بھنی ہوئی چیزیں کھائیں، یعنی بھنا ہوا گوشت کھایا۔ فاقیمت الصلاۃ، نماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ فادخلنا ایدینا فی الحصا، تو ہم نے جو ہاتھ سے کھایا پیا تھا، ہاتھ میں لگا ہوا تھا، تو اپنے ہاتھوں کو ہم نے چھوٹی چھوٹے ریزے اور کنکریوں کے اندر داخل کیا۔ ثم قمنا فنصلی، اس کے بعد ہم نے نماز پڑھی۔ ولم نتوضا، اور ہم نے وضو نہیں کیا، یعنی ہاتھ میں جو کچھ تھوڑا بہت تری یا نمی یا چربی لگی تھی اس کو ہم نے کنکریوں میں ڈال کر کے رگڑ لیا، صاف ہو گیا، یعنی مٹ گیا وہ، اور اس طرح سے ہم نے نماز پڑھی۔ یہ کہا انہوں نے شواء فی المسجد، ہم نے اکلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شواء فی المسجد، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کے اندر بنا ہوا گوشت کھایا۔ تو یہ پتہ دیتا ہے کہ مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کھایا ہے تو کھانا منع نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک اور روایت میں ہے انہی کی، کننا ناکل عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد الخبز واللحم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں جب آپ مدینہ منورہ میں تھے تو ہم اس وقت مسجد کے اندر گوشت اور روٹی کھایا کرتے تھے۔ تو یہ مسجد کے اندر گوشت اور روٹی کھانے سے آپ نے منع نہیں کیا، بلکہ کھایا اور کھلایا صحابہ کرام کو۔ ایسے ہی اہل صفہ جن کو ہم کہتے ہیں، وہ غریب الدیار لوگ جو باہر سے آئے ہوتے تھے، جن کے پاس کوئی گھر اور نہیں ہوتا تھا، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بنی تھی مسجد کے بغل میں، اس کو صفہ کہتے تھے۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، آپ قبر نبوی کے پاس جائیں تو اس کے پیچھے والے حصے میں جہاں سے آپ سلام پڑھتے ہیں اس کی بیک سائڈ میں جائیے تو ایک چبوترا تھوڑا سا اونچا رہتا ہے، اس کو صفہ کی جگہ کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر لوگ جو رہتے تھے، غریب الدیار لوگ جن کے پاس کوئی گھر نہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں، تو لوگ وہیں ان کو دیتے تھے، وہاں کھاتے پیتے تھے، مسجد کے ساتھ ملی ہوئی زمین تھی، اور یہ لوگ آ کر کے وہاں سے مسجد میں سوتے بھی تھے۔ تو جن کا سونا جاگنا مسجد سے قریب تھا، ملا ہوا تھا، کھانا بھی ہو سکتا کھاتے رہے ہوں۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ بن عثال ایک صحابی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن جو پکڑے گئے بڑے ہی ہیکڑی تھے، تو اپنے قوم کے سردار تھے وہ، تو ان کو جب پکڑا گیا تو ان کو بھی مسجد کے اندر باندھا گیا، تو وہاں کھانا بھی دیا جاتا رہا ہوگا۔ ایسے ہی سعد بن معاذ جب زخمی ہو گئے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی قریب مسجد کے اندر خیمہ لگوایا، اور غزوہ خندق میں جو زخمی ہوئے تھے، اور اس کے بعد ان کی عیادت وہیں قریب سے کیا کرتے تھے۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات کھانے پینے کے مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہیں، لہذا یہ نہیں کہا جاتا کہ مسجد میں کھانا پینا منع ہے، مسجد میں کھانا پینا جائز ہے، لیکن چونکہ ایک مسجد ہے جس کے قداسیت کا اور اسے صفائی ستھرائی کا، اس کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، یہ عام کوئی ہوٹل نہیں ہے، تو یہاں ضرورت پر کھانا کھائے سا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کوئی چیز بچھا کر کھائیے، تاکہ مسجد کی زمین اب پہلے کی طرح سے، جیسے حدیث میں صحابی نے کہا کہ ہم تو بھنا ہوا گوشت کھائے، اس کے بعد اپنا ہاتھ کنکریوں میں ڈالا اور اس کے بعد رگڑ لیا اور آ کے نماز پڑھا، وضو بھی نہیں کیا تھا۔ تو اب مسجدیں ایسی تو ہیں نہیں، تو مسجدیں جب صفائی ستھرائی کے ساتھ اس کے اندر بہت سے اچھے اچھے پتھر لگے ہوئے ہیں اور اسے اچھی اچھی قالینیں بچھی ہوئی ہیں، پوری مسجد بچھی ہوئی ہے، تو آپ کو اس میں گرانے سے بچنا چاہیے، ایسے نہیں کہ مٹی میں دب جائے گا سب۔ تو آپ کو وہاں پر کوئی دسترخوان بچھا لیں، کوئی چادر بچھا لیں، کوئی پلاسٹک بچھا لیں، اس کے بعد وہاں اس جگہ کو استعمال کریں تاکہ گندگی سے بچا سکیں۔
اور آپ کے بچے کچھ کھانے پینے کی چیزوں کو وہاں گرنے سے بچائیں، تب تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کے برخلاف کرتے ہیں یا مسجد کے اندر کھانے پینے میں دوسرے نمازی پڑھ رہے ہیں اور وہاں شور مچاتے ہیں تو یہ تو منع ہی ہونا چاہیے اس وقت۔ لہذا آپ اس کے آداب کا خیال رکھیں، اور کھانا پینا منع نہیں ہے، لیکن اس کے آداب کا دھیان رکھتے ہوئے کہ آپ ایسی چیز نہ کھائیں جو بدبو دیتی ہو، ایسی طرح سے مسجد کو استعمال نہ کریں جو مسجد کی حرمت کو پامال کرتی ہو۔ تو آپ صفائی ستھرائی کے ساتھ اچھی چیزیں کھائیے، طیبات کھانا منع نہیں۔ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے کھانا کھایا ہے، لہذا منع نہیں کر سکتے، لیکن اگر اس صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کرتے ہیں تو اولا یہ ہے کہ نہ کھائیں اس میں۔ آئیے مسجد سے متعلق ایک اور بھی سوال ہے۔ سوال وہ پوچھتے ہیں کہ مسجدیں تو اللہ کا گھر ہیں، عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، تلاوت قرآن کے لیے بنائی جاتی ہیں، ذکر و اذکار کے لیے بنائی جاتی ہیں، لیکن لوگ انہیں استعمال کرتے ہیں مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، پونجی جمع کرنے کے لیے، دنیا کی چیزیں اکٹھا کرتے ہیں۔ تو جب مسجدوں کے اندر یہ سب چیزیں منع کر دی گئی ہیں تو پھر یہ مسجدیں جن کا مقصد بنانے کا کچھ اور ہے، دوسرے مقصد میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ بھئی آپ کا سوال اور آپ کا اعتراض بجا ہے اس لیے کہ حقیقتاً مسجدیں تو بنائی ہی گئی ہیں اللہ کے دعا، اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے، دعا کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے، عبادت کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، ورد و اوراد کے لیے۔ مسجدیں تو اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ آپ اس میں اپنا مانگنا شروع کر دیں، مسجدوں میں آنے والوں کو پریشان کریں اور اسی طرح سے وہاں وہ نماز پڑھتے ہوں لیکن آپ اپنے مسئلے سے باز نہ آئیں، اس لیے نہیں بنائی جاتی ہیں۔ اور اس کی وجہ ہے کہ اگر مسجدوں کو عبادت کے لیے جیسے بنائی ہی گئی، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا بھی ہے کہ مسجدیں بنائی گئی اس لیے، اور اسی لیے آپ نے مسجدوں کے اندر گمشدہ چیزوں کو تلاش کرنے سے منع کیا ہے۔ گمشدہ چیزوں کی تلاش کرنے سے منع کیا۔ گمشدہ چیز بھی آدمی ڈھونڈتا ہے، اسی کا اپنا مال ہے، اس کو بھی ڈھونڈنے سے آپ نے منع کیا ہے، تو دوسری کے مال مانگنے سے کیوں نہیں منع کرنا چاہیے؟ لیکن اس سوال کا جواب ہم مزید تفصیل سے دیں گے، اس لیے کہ یہ اس وقت کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، مسجدوں میں سوال کرنے کا، مسجدوں میں لوگ مصلیوں کو یعنی پریشان کرنے کا، اور نماز کے فوراً بعد ذکر و اذکار کے درمیان بھی سوال اور اسی طرح سے مسئلے کے الفاظ ادا کرنا، پیش کرنا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ لیکن آئیے جب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ حلقے میں اس کی تفصیل کریں گے، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارے سارے بھائیوں بہنوں کو جو آپ تک اس پروگرام کو پہنچانے میں مددگار ہیں، سب کو اللہ اپنی عافیت میں رکھے اور سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔